ہمارے بیکرسفیلڈ کے سیلیبریٹی کہنا چاہیے انہیں. پاکستان میں ریڈیو سے ٹی وی سے تعلق رہا ہے, کرکٹ کی کمنٹری کرتے رہے ہیں, ملک گھومے ہیں, افسانہ نگار بہت اچھے ہیں, اخباروں میں رسالوں میں چھپتے رہے ہیں. اب انہیں شاعری کا بھی شوق چرایا ہے اور ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. جناب حمید اختر صاحب. واہ واہ واہ, بہت شکریہ خان صاحب. شاعری کا شوق چرایا ہے شاہین صاحب نے کہا. میں برملا کہتا ہوں, میں کوئی شاعر نہیں ہوں, بس ایسے ہی تک بندی کبھی کر لیتا ہوں اور دوست اس میں مدد کر لیتے ہیں. شاعری ایک مشکل کام ہے, میں سمجھتا ہوں پر مشقت, اور اگر اور آگے جاؤں تو پر اذیت بھی ہے. وہ اس لیے کہ شعر یا شاعری تخلیق کرنے کے لیے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. اس میں ذاتی تجربات, مشاہدات کی بہت ضرورت ہے. اور لیکن جب تخلیق ہوتی ہے شاعری, اس میں ذاتی خواہشات کا عمل دخل بالکل نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو آج میرا خیال ہے کسی شاعر کی ازدواجی زندگی اتنی پرسکون نہ ہوتی. بہرحال وہ کہتے ہیں نا, جو کچھ نہیں کرتے وہ شاعری کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں جو شاعری کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ زندگی کے معمولات اور یہ سب چیزیں. تو جہاں تک انہوں نے کہا, میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے اور ان لوگوں نے میری مدد بھی کی ہے. شاعر بالکل نہیں ہوں میں. ہاں, انہوں نے کہا افسانہ نگار, ایک ادیب کی حیثیت سے میں کچھ دعویٰ کر سکتا ہوں. شاعر بالکل نہیں ہوں. بہرحال کچھ میں نے ایک نظم لکھی ہے, اور شاعری کرنے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے اس کا تذکرہ ہے اس میں. شاہین بھائی جان, بالکل بالکل. شاعری کے جنوں میں یوں مبتلا تھے ہم. شاعری کے جنوں میں یوں مبتلا تھے ہم. شاعری کے جنوں میں یوں مبتلا تھے ہم, جو بھی شعر اچھا لگا بس اپنا بنا لیا. کیونکہ شاعر تو ہے نہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ سوچا کہ خود لکھیں, یعنی پہلے وہ چراتے رہے. سوچا کہ خود لکھیں, پر کیا لکھیں گے ہم, یہ سوچ کر پھر دوستوں سے مشورہ لیا. اور دوست نہ جانے کب سے طاق میں بیٹھے ہوئے تھے وہ, نہ جانے کب سے طاق میں بیٹھے ہوئے تھے وہ, جس کے بھی ہاتھ شعر لگا اسی نے چرا لیا. اب مشورہ کیا دیتے ہیں یہ, کلام بااثر جب تک نہیں ہوگا, کلام بااثر جب تک نہیں ہوگا, دل میں کسی کے گھر نہ ٹھکانہ کر لیا. بالکل. دل میں کسی کے گھر نہ ٹھکانہ بنا لیا. اس خیال کو ہم نے گراہ میں باندھ کر, اس خیال کو ہم نے گراہ میں باندھ کر ایک خوب روح کی تلاش معمول اپنا بنا لیا. واردات عشق کا یوں ارادہ نہ تھا مگر, واردات عشق کا یوں ارادہ نہ تھا مگر, بس خود کو اس کام پر بے سبب لگا لیا. واردات, سلمان نے کہا یہ واردات سے گزرے تو نہیں آپ. واردات عشق کا یوں ارادہ نہ تھا مگر, بس خود کو اس کام پر بے سبب لگا لیا. اب ہم تھے کوچہ و بازار اور راستوں کی دھول. اب دوستوں کے مشورے پہ لگے ہیں تو یہ تو ہونا تھا. اب ہم تھے کوچہ و بازار اور راستوں کی دھول, جس نیم مائل کو دیکھا اسے نشانہ بنا لیا.
نیم مائل کو دیکھا. ہاں پر مائل نہیں، نیم مائل، ذرا سا اشارہ دیکھا اور بس. آغاز عشق کی یوں کہانی ہے دوستو، سلسلہ شروع ہو گیا. آغاز عشق کی یوں کہانی ہے دوستو، اس کے گھر کے سامنے گھر اپنا بنا لیا. تھوڑا سا اور دیکھا جو ہم نے اس کو دریچے میں ایک روز، دیکھا جو اس کو ہم نے دریچے میں ایک روز، آنچل اٹھا کے اس نے پردہ گرا لیا. دیکھا جو ہم نے اس کو دریچے میں ایک روز، آنچل اٹھا کے اس نے پردہ گرا لیا. یہ تھوڑی دیر میں پہنچی بات، لیکن پہنچ گئی سب تک. اب ہم تھے وہ دریچہ اور انتظار شب و روز. اب ہم تھے وہ دریچہ اور انتظار شب و روز، یوں خود کو ہم نے مجنون سے لیلا بنا لیا. اچھا آگے یہ ہے کہ یہ سلسلہ جنوں میرا کچھ دن چلا ضرور. یہ سلسلہ جنوں میرا کچھ دن چلا ضرور، پر اس گناہ میں ڈوب کر عجب حلیہ بنا لیا. ناکامی یہ مسلسل اور ذلت کو دیکھ کر، ناکامی یہ مسلسل اور ذلت کو دیکھ کر کی عشق سے توبہ اور ارادہ بدل لیا. میری اس روش اور لغزش پا کو دیکھ کر، میری نئی روش جو ارادہ بدل لیا، میری اس روش اور لغزش پا کو دیکھ کر ایک روز دوستوں نے مجھے پھر سے آ لیا. دوستوں نے مجھے پھر سے آ لیا. میری اس روش اور لغزش پا کو دیکھ کر ایک روز دوستوں نے مجھے پھر سے آ لیا. کہنے لگے کہ عشق میں مشقت کو دیکھ کر، بھائی عشق میں مشقت تو کرنی پڑے گی. کہنے لگے کہ عشق میں مشقت کو دیکھ کر ناکام ہوگے تم نے گر راستہ بدل لیا. ناکام ہوگے تم نے جو گر راستہ بدل لیا. پانے سے پہلے کھونا منزل کی ہے دلیل، کچھ کھونا پڑتا ہے. بالکل. پانے سے پہلے کھونا منزل کی ہے دلیل، دلیلوں نے ان کی دل میں یوں گھر سا کر لیا. ٹوٹے ارادوں کو جوڑ کر ہم پھر سے جڑ گئے. ٹوٹے ارادوں کو جوڑ کر ہم پھر سے جڑ گئے. ہر طریقہ واردات اب ہم نے بدل لیا. یوں تو راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی مگر، یوں تو راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی مگر، خود منزل عشق کو اور بھی مشکل بنا لیا. منزل عشق کو اور ہی مشکل بنا دیا. ہر چند کے دل سے دل کو راہ نہ تھی مگر، ہر چند کے دل سے دل کو کوئی راہ نہ تھی مگر، یعنی کوئی ون سائیڈڈ ٹریفک تھی، مطلب یک طرفہ ٹریفک. ہر چند کے دل سے دل کو کوئی راہ نہ تھی مگر، چھت سے ملی چھت کو ہی راستہ بنا لیا. پریکٹیکل کا ہر چند کے دل سے دل کو کوئی راہ نہ تھی مگر، چھت سے ملی چھت کو ہی راستہ بنا لیا. وصل کی رات، یہ کلائمیکس ہے. وصل کی رات چاند تارے اور ہم تھے دوستو. وصل کی رات چاند تارے اور ہم تھے دوستو، تھاما ہی تھا ہاتھ کہ ابے نے آ لیا. وصل کی رات چاند تارے اور ہم تھے دوستو، تھاما ہی ہاتھ کے ابے نے آ لیا. بدلی یوں شب وصل شب ہجر میں میری، بدلی یوں شب وصل شب ہجر میں میری، رسوا ہو کہ ہم نے پھر گھر کا راستہ لیا. ہوئی داستان عشق میری اس طرح تمام، ہوئی داستان عشق میری اس طرح تمام، سب کچھ لٹا کے ہم نے یوں خود کو بچا لیا.
सब अच्छा, ये बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। वाह वाह, फिर से पढ़िए ये शेर, बहुत अच्छा। हुई दास्तान इश्क मेरी इस तरह तमाम, वाह सब कुछ लुटा के हमने यूं खुद को बचा लिया। वाह वाह वाह। अच्छा, इसका निचोड़ ये है कि ये सब मुशक्कत तो खैर करनी पड़ती है, सारे इतने माशाल्लाह तजुर्बाकार लोग बैठे हुए हैं। निचोड़ इसका ये है कि तुम नहीं जानते यकतरफा मोहब्बत का मजा। ये अलग एक मुनफरिद शेर है। वाह वाह, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते यकतरफा मोहब्बत का मजा, ये वो मेहनत है जो बेकार किया करते हैं। बहुत शुक्रिया ऐसे कहिए, ये वो मेहनत है जो बेकार नहीं जाती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत